اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 22-34 کعبے کا تذکرہ چل رہا تھا اس سے پہلے، عالمی مرکز کا، اور فرمایا کہ ماں قربانیوں کا بھی ذکر تھا کہ لوگ جائیں اور وہاں پر قربانی کریں، ان کے جانور لے کر جائیں، وہاں ضرورت ہوتی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ایسے ہی ہم نے مناسک مقرر کیے تھے ہر امت کے لیے۔ منسک کہتے ہیں، قربانی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا۔ منسک کہتے ہیں کہ کوئی بھی اجتماعی جو مذہبی عمل یا پروسیس ہوتا ہے، کوئی ریلیجس پروسیس جو ساموہک ہوتا ہے، وہ منسک کہلاتا ہے۔ اب چونکہ سب سے زیادہ بڑا کانگریگیشن یا اجتماع وہاں ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں کی قربانی کو بھی منسک کہنے لگے، اور پھر قربانی کے لیے بھی منسک لفظ الگ سے بھی استعمال ہونے لگا۔ ہم نے ہر امت کے لیے طریقہ ایک مقرر کیا تھا، قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا، ایسے ہی بالکل، تاکہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو چوپائے مویشی جانور جو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ نے ان کو دیے ہیں روزی کے لیے، ان کے اوپر اللہ کا نام بھی لیا کریں۔ دیکھیے پچھلی مختلف جو یعنی ہمیں آج بھی تذکرہ ملتا ہے، جو پہلے کی جو قومیں تھیں وہاں بھی یہ دو شرطیں موجود تھیں، اللہ کا نام اور کوئی خاص طریقہ ذبح کرنے کا۔ یہ منو اسمرتی میں ملتا ہے، بدھان ہے ایک طریقے سے، جیسے یہاں پر ہمارے یہاں فقہ کہلاتی ہے، ان کے یہاں یہ اس کا کاؤنٹر پارٹ سناتن دھرمیوں کے ہیں، یہ منو اسمرتی اس کا ودھان ہے۔ اسمرتیاں ہیں، اس میں منو اسمرتی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اسنسکتان پشون منترے نادیاد وپرہ کداچن، اسنسکرت جو جانور ہو، سجایا نہیں گیا ہو، جس کو پاک نہیں کیا گیا ہو، منتروں سے پاک نہیں کیا گیا ہو، تو اسے وپرا یعنی برہمن کبھی نہیں کھائے، کداچن کبھی نہیں کھائے۔ کچھ منتر پڑھنے ہیں ضرور اس کے اوپر، ورنہ ذبح نہیں کیا جا سکتا، پھر وہ حلال نہیں بچے گا۔ منتریس تو سنسکتان ادیات، تو منتروں سے سنسکرت کرنا، اس کے اوپر کچھ نہ، اور منتر لفظ استعمال ہوتا ہے وید منتروں کے لیے، دوسری اور کتابوں کے لیے شلوک آتا ہے، تو اس کے اوپر جو بھی اللہ نے طریقہ بتایا ہے، جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھا ہوا ہوگا، اس سے جب وہ پاک ہو جائے گا، اس کے بغیر پاک نہیں ہوگا، تبھی وہ کھا سکتا ہے۔ شاشوتم ودھم آستھتہ، یہی طریقہ چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے۔ دو شرطیں تھیں، یہ ایک ودھی تھی، کوئی پروسیجر تھا، ایک ایسے ہی نہیں کاٹ سکتے جانور کو، ایسے ہی نہیں مار سکتے، اور دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر کچھ پڑھنا ضروری تھا۔ اب یہ ڈیٹیل یہاں پر نہیں ہے کہ پڑھنا کیا تھا اور ودھی کیا تھی،
لیکن واضح طور پر یہ ہے کہ جب تک وہ صحیح ودھی نہیں ہوگی، صحیح طریقہ نہیں ہوگا، تب تک نہیں کھایا جا سکتا، اور جب تک اس کے اوپر اللہ کے کلام میں سے کچھ پڑھا نہیں جائے گا، جو کچھ بھی مقرر کیا گیا ہے وہ نہیں بتایا کہ کیا، اس وقت تک اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ یہ توریت میں سے ہے۔ اگر ڈیوٹرونومی، اس کی جو توریت کی جو آج جو 5 کتابیں ملتی ہیں ہمیں، 5 کتابوں کا مجموعہ جو بائبل میں سب سے شروع میں ہے، وہ توریت کہلاتی ہے، اور اس کی لاسٹ بک ہے ڈیوٹرونومی۔ ہر زبان میں یہ الگ نام رکھتے ہیں اس کا۔ ہندی میں ہے ویوستھا ویورن اس کا نام، اور اردو میں کتاب استثنا، کہ تمہارے لیے خدا نے اپنا نام قائم کرنے کے لیے، اس کے نام کی بات ضروری تھی، جو مقام چنا ہو، یعنی مذبح جو ہے، جب اس سے اگر دور بھی ہو تو جو مویشی ہیں، جو جانور ہیں جو اس نے تمہیں دیے ہیں کھانے کے لیے، ان میں سے جیسے میں نے بتایا ہے اس کے مطابق تم ذبح کر سکتے ہو۔ کوئی پروسیجر ہے، ایک اس کا نام ہے اور کوئی پروسیجر ہے۔ یہ پروسیجر یہاں پر نہیں دیا ہوا ہے، جیسے وہاں منوسمرتی میں نہیں ملا۔ نام کیا لیا جائے گا، کیسے لیا جائے گا، یہ بھی نہیں دیا ہوا ہے، جیسے وہاں منوسمرتی میں نہیں دیا ہوا تھا۔ یہ ڈیٹیل یہاں پر توریت میں نہیں ہے۔ مانا یہ جاتا ہے ان کے ہاں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلایا اللہ نے، اور وہاں پر شروع میں کچھ احکامات دیے، وہ 10 کمانڈمنٹس کہلاتے ہیں، 10 موٹے موٹے سے احکامات۔ تو وہ تو ایک وحی وہ تھی جو وہ لے کر آئے سب لوگوں کے لیے، لیکن وہاں پر اللہ نے ان سے اور بھی بہت کلام کیا، ان پر وحی اور بھی نازل ہوئی، اور وہ جو ہے وہ انہوں نے آ کر زبانی لوگوں کو انسٹرکشنز دی۔ اس کو وہ کہتے ہیں اورل توراہ، زبانی جو وحی نازل ہوئی، زبانی توریت۔ اور پھر اس کے جو ہے وہ مجموعے ہیں ان کے ہاں، جیسے ہمارے یہاں پھر وہ تدوین ہوئی اس کی، جیسے کوڈیفائی کی ہوا لا، جیسے فقہ ہے کہ مسائل الگ الگ مختلف جگہوں پر ملتے ہیں، لیکن پھر اس کو سبجیکٹ وائز ارینج کر دیا جاتا ہے، اسے کوڈیفیکیشن کہتے ہیں۔ تو یہ فقہ سبجیکٹ وائز ارینج ہوئی، اس میں ہے تفصیل جو کچھ بھی ہے کہ ذبح کیسے کیا جائے۔ اس ذبیحے کو ان کیا کہتے ہیں، شوشٹا۔ تو اور وہ جو خاص طور سے ہر ایک ذبح نہیں کر سکتا، جیسے آپ قصائی بلا لیتے ہیں یہودیوں کے یہاں، وہ آتا ہے شوشت، وہ کہلاتا ہے، وہ خاص طور سے ذبح کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ پابندی ہے ان کے یہاں، لیکن ذبح کوئی بھی کر لیتا، لیکن اس کی بہت زیادہ پابندی ہے کہ چھری بہت تیز ہونا چاہیے۔ یہ ایسے ہی نہیں کہ قصائی گئے، اس نے چاہے جیسے اپنے کر دیا، اور یہی انسٹرکشنز اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی حدیثوں میں، کہ ذبح کرنے کا آلہ بہت تیز ہونا چاہیے، وقت نہیں لگنا چاہیے، بہت تیزی کے ساتھ میں جو اس کی جگلر وین ہے وہ کٹ جائے۔ تو ان کو اس کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے کہ کون کون سی وینز جو ہیں وہ کٹ جائیں، اور بہت تیزی کے ساتھ میں کٹ جائیں۔ تو عام لوگ ایسا ہو سکتا ہے نہیں کر سکیں، تو ان کے یہاں پھر وہ حرام ہو جاتا ہے۔ حلال کھانے کو کہتے ہیں کوشر، وہ لوگ، یہ تو عبرانی زبان کے لفظ ہیں۔ کوشر جو ہوتا ہے وہ حلال، اور وہ اس کے لیے پھر وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ورنہ بہت اشارے ہیں معمولی سے، آپ لوگ تو پرواہ نہیں کرتے، ان کے یہاں ہوتا ہے کہ اس کے بغیر حرام ہو جائے گا، یہ کوشر میٹ نہیں رہا۔ جو گوشت وہاں مختلف یورپی ممالک کے اندر اور امریکہ میں سیل ہوتا ہے، اس کے اوپر ان کی سیل لگی ہوتی ہے کہ یہ یہودی اداروں کی، کہ ان کے ربی نے اس کو سرٹیفائی کیا ہے کہ یہ کوشر میٹ ہے، اور مسلمان بھی پھر اسے کھاتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ تو یہ پروسیجر جو ہے وہاں پر بھی تھا،
اور اس پر وہ پڑھتے بھی ہیں. شوشٹا جو ہے یہ قربانی کے وقت میں اسے بلیسنگز کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کے اوپر پڑھا جاتا ہے. وہ انگریزی میں یہ ہے blessed are you Adonai, Adonai Lord of the world, who sanctified us through his commandments and instructed us concerning proper animal slaughter. کہ میرے رب اور تمام جہانوں کے رب، آپ کا نام، آپ ہمیں برکت دیں، اس لیے کہ وہ رب جس نے ہمیں اپنے احکامات کے ذریعے پاک کیا اور صحیح قربانی کا، صحیح ذبیحے کا طریقہ بتایا. یہ پڑھتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ اللہ کا نام ہو گیا. اللہ کا نام لیا جانا یہ ضروری نہیں کہ اس شکل میں ہو بسم اللہ اللہ اکبر. ایڈونائی جو ہے یہ انگریزی کے اندر یہ یہاں پہ لفظ لکھا ہے کہ اے آدونائی. یہ آدونائی جو ہے یہ خدا کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. میرے رب اس کے معنی ہیں. یہ لفظ خدا ڈائریکٹ نہیں لکھتے یہودی، کسی زبان میں نہیں لکھتے. اگر عرب ہوں گے تو اللہ نہیں لکھے گا. انگریزی میں گاڈ بھی نہیں لکھتے. دیکھیں اس کا نام لینا منع ہے. اس کا وہ اتنا مقدس ہے کہ اس کا نام نہیں لیا جا سکتا. تو جو ہیبریو بائبل ہے، عبرانی بائبل، اس میں 4 لیٹرز لکھے ہوئے ہیں. وائی مطلب جب ہم اسے انگریزی میں لکھتے ہیں YHWH، یہوہ. اردو کے ترجمے میں آتا ہے لکھا ہوا یہوہ. خدا کے لیے جو لفظ استعمال، اس کے بیچ بیچ کے الفاظ مسنگ ہیں، اور یہ اس لفظ کو ہی ایسے بول لیتے ہیں بس. اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یہ پورا جملہ ہے کہ وہ جو ہے بس وہ ہے، یعنی کوئی نام اس کا نہیں لیا جائے گا. گاڈ جب لکھتے ہیں تو جی آخر کا لکھیں گے، ڈی بیچ میں ڈیش لگا دیں گے، پوری اسپیلنگ نہیں لکھیں گے کہ وہ منع ہے اس کا نام لینا اور نام لکھنا. حالانکہ اب دوسری زبان میں یہ ترجمہ ہو گیا ہے، تو انگریزی زبان کے اندر کوئی ریویلڈ اسکرپچر نہیں موجود ہے کہ اللہ کا کلام کوئی اترا ہو، کسی دنیا کی کسی قوم کے پاس آیا ہو. یہ بات کو ڈیولپ ہونے والی زبان ہے، ریسنٹ ہے. اس انگریزی زبان کے اندر بھی جب اب یہ گاڈ لفظ تو نہیں اترا، ریویلڈ لفظ، کہ کسی اور دنیا کی زبان میں ہی اللہ کا نام بن کر اترا ہو. لیکن جو دنیا والوں کی زبان میں بھی اس کا نام ہو گیا تو اس کو وہ نہیں لیتے، نام کو لکھتے بھی نہیں. G-D اس کی جگہ پھر یہ صفات اس شکل میں لے لیتے ہیں، جیسے آدونائی مطلب میرے رب. تو نام لینا کوئی اس شکل میں ضروری نہیں ہے جو آپ کا تصور ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے. یہ اللہ کے نام سے شروع ہو گیا. یہ بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام سے، وہ جو سب سے بڑا ہے. اب یہ مختلف اس کا سینس آ گیا ہے کہ میرے رب اور تمام جہانوں کے رب، آپ نے ہمیں پاک کیا اور اس قربانی کا یہ طریقہ سکھایا، آپ ہمیں برکت دیں. اور اس سے ہم شروع کر رہے ہیں. تو یہ بسم اللہ اللہ اکبر کا سینس اس کے اندر آ گیا. الفاظ کی قید نہیں، یہی بولا جاتا رہا ہے عبرانی زبان کے اندر ان کے یہاں، اور یہ کسی اور زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں اسے. آپ بھی اللہ کا نام کسی بھی زبان میں لے سکتے ہیں. جانور اللہ کا نام لینے سے کیوں حلال ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا کہ تم اسے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اسے کھا سکتے ہو ذبح کے وقت. اور جس پر نہ لیا گیا ہو، یعنی جان بوجھ کر نہ لیا گیا ہو، کوئی بھول جائے، نیت ہے وہ کہ اللہ کے نام پر کر رہے ہیں، اسے کھایا جا سکتا ہے. ذبح کرتے وقت ذہن میں نہیں رہا کہنا، پھر بھی حلال ہوگا، اس لیے کہ یہی نیت تھی. اس وقت کہنا یاد نہیں رہا تھا. نہ لیا کا مطلب کوئی انٹینشنلی اور جان بوجھ کر نہ لے اس کا نام، تو وہ حلال نہیں ہوتا. پروسیجر کی بات تو اللہ کے طریقے کی، یہ کیوں ہے ایسا؟
کہ اس کا نام لینا ضروری ہے ورنہ حرام ہو جائے گا. اس لیے کہ بنیادی طور پر تمام جانوروں کی حرمت تھی. ان جانداروں کو کھانا جو بڑی جو اسپیسیز ہیں وہ حرام تھا، لیکن انسانوں کی ضرورت تھی، اسی نے پیدا کیا ہے ان کو. اس میں سے جو اس نے جن کا کھانا انسان کے لیے مفید ہے اور نقصان کا نہیں ہے، جس کی اس میں سے لمیٹڈ اس نے اجازت دی، اس اجازت کے لیے اس کے اوپر نام لینا ضروری ہے. اس وجہ سے اس ریمائنڈر ضروری ہے کہ یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے اجازت دی تھی، آپ کی اجازت سے کر رہے ورنہ حرام تھا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک لڑکا اور لڑکی ساتھ میں رہنے لگے آپس میں طے کر کے، تو وہ رشتہ تمام مذاہب کی نظر میں حرام کہلاتا ہے، ناجائز کہلاتا ہے. اور پروسیجر آپس میں ساتھ میں رہنے کا جو طریقہ ہے وہ وہی ہے، لیکن اگر اللہ کا نام درمیان میں شامل کر لیا، وہ چاہے پھیروں میں ہو اور وہ چاہے نکاح کی شکل میں ہو، تو وہ کہتے ہیں اب جائز ہو گیا. اصلاً تو وہ رشتہ حرام تھا، لیکن چونکہ انسان کی ضرورت تھی اور اللہ کو معلوم تھا، تو اللہ نے اس کی اجازت دی کہ تم میرے نام کو لوگے، میرے نام کے ساتھ میں اس رشتے کو جائز کرو گے، حلال کرو گے، تو وہ رشتہ جائز ہو گیا. اب یہ نام لینے کے طریقے الگ الگ چلے آ رہے ہیں مختلف مذہبی قوموں کے اندر. تو یہ جیوش طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے. عیسائی ذبح نہیں کرتے آج، ذبیحہ ان کا بھی حلال ہے، ان کے ہاتھ کا بھی، ایمان لانے والوں کے کھانے کے لیے. وہ صحیح ذبیحہ نہیں کرتے اور نہ اللہ کا نام لیتے، اور بلکہ ان کے ہاں تو وہ جہاں پر بھی کہیں اللہ کا نام لینا ہو تو وہ وہاں پر ذہن میں ان کے نیت ہوتی ہے حضرت عیسیٰ کی. ان کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہے، وہ ذبیحہ ہوتا ہی نہیں، ان کے ہاتھ کا کاٹا ہوا جانور حرام ہے. ان کا ذبیحہ حلال ہے کا مطلب یہ کہ یہ دو چیزیں، جو دو شرطیں ضروری ہیں، پروسیجر ٹھیک ہو، اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس کی جتنا حصہ، جتنی نسیں اور جتنی وینس کاٹنی ہیں بس اتنی ہی کاٹی جائیں، اس سے آگے فوراً نہ کٹے، تیزی کے ساتھ میں ہو، یہ پروسیجر ہے، اور اللہ کا نام لیا گیا ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ شریعت وہی باقی رہے گی جو حضرت موسیٰ لائے تھے. یہ صاف لفظوں میں موجود ہے. جو ان کی 4 انجیلیں ہیں آج جو دنیا کے اندر موجود ہیں، اس میں دا گاسپل آف سینٹ میتھیو، متی کی انجیل، اس میں 5ویں چیپٹر میں جو 27ویں، اب اسے آیت کہیں، ان کے ورس کہا جاتا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ میں I have not come to repeal the law but to fulfill the law. میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو اس پر عمل کرانے آیا ہوں، شریعت کے اوپر. اور یہ شریعت منسوخ نہیں ہوگی، یہ صاف لفظوں میں انہوں نے کہا. تو شریعت والے جتنے حصے ہیں، کچھ معمولی انسٹرکشنز ان کی بعض چیزوں کے اندر تھیں، احکامات کے اندر، باقی تو ساری تعلیمات جو ہے وہ رحم دلی کی تعلیمات تھی، ایمانیات کی چیزیں تھیں عیسیٰ علیہ السلام کی. اور اصلاً جو سختیاں انہوں نے اپنے اوپر نافذ کر لی تھیں اور جو سخت دل ہو گئے تھے، وہ ان چیزوں کو درست کرنا تھا. اس لیے بہت کم عرصہ ان کا نبوت کا ہے، رسالت کا 3 سال کا عرصہ کل. تو انہوں نے شریعت کو نہ صرف یہ کہ منسوخ نہیں کیا تھا، ریپیل نہیں کیا تھا، ودھان کو انہوں نے کینسل نہیں کیا تھا، کہا تھا وہی جو چلا آ رہا ہے، بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے دیا تھا حضرت موسیٰ کی معرفت. لا لفظ ان کے استعمالی توریت کے لیے ہوتا ہے، قانون لفظی توریت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں قانون کو کینسل کرنے، ریپیل کرنے یا منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو عمل کرانے آیا ہوں اس پر. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد
ایک شخص تھا جس کا نام ساؤل تھا، وہ بعد کو اس نے پال نام اختیار کیا، پال کے نام سے مشہور ہوا، سینٹ پال۔ آج کی ساری عیسائیت اس کی چلائی ہوئی ہے۔ زندگی میں خود اپنے ہی اس نے بتایا کہ میں بڑا سخت دشمن تھا، ان کا جانی دشمن جب وہ تھے، اور ہر جگہ ان کی ہر طریقے سے میں مخالفت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ لیکن ایک دن، اب یہ ان کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وہ مجھے رویا ہوتا ہے اسے جاگتے کے اندر ایک کیفیت طاری ہوئی، اس حال کے اندر، اس رویا کے اندر، انوبھوتی جسے کہتے ہیں ہندی میں، وہ نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ بس میں فوراً سجدے میں گر پڑا، اور انہوں نے مجھے اپنا شیشیہ بنا لیا، حواری بنا لیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے، جسے ہندی میں شیشیہ کہتے ہیں، ڈسائپلز انگریزی میں لکھا ہوتا ہے 12 مخصوص خاص۔ یہ ان کے پاس پہنچا، ان کو بتایا کہ مجھے بھی بنا لیا ان لوگوں، اور پبلک میں اعلان کر دیا تھا۔ اب یہ بہت بڑا ایک چمتکار ہوا تھا، پبلک نے بے پناہ احترام کیا کہ کتنا بڑا چمتکار ہے ان کا یشوع کا، اور وہ حواری بہت کہتے رہے کہ جھوٹا ہے، لوگوں نے نہیں مانا، اور سب سے زیادہ اس کو سر کے اوپر بٹھا لیا۔ یہاں چمتکار ہوا تھا نا۔ پراپر باتیں جو دین کی واضح طور پر عقل سے سمجھ میں آتی ہیں، انہیں لوگ نہیں قبول کرتے، چمتکاروں کو لیتے۔ تو وہ جنہوں نے ساری زندگی لگائی تھی، جن کو جانتے تھے کہ ان کے حواری یا ان کے ڈسائپل تو شیشیہ ہیں، ان کی بات نہیں مانی پبلک نے۔ دیکھا ان کا یشوع کا چمتکار، کے جانے کے بعد بھی اس آدمی کو انہوں نے اپنے قدموں میں گرا لیا، اور پھر اس کے بعد سے سینٹ پال کی چلنے لگی۔ تو آج کی جتنی کرسچینٹی ہے، یہ عیسائیت ہے، وہ حضرت عیسیٰ کی نہیں ہے، وہ ساری سینٹ پال کی ہے۔ اور سینٹ پال نے اعلان کیا کہ شریعت منسوخ ہو گئی۔ دیکھا، یہ شریعت، یہ جو ہوتی ہے، لا جو ہوتا ہے، یہ تو چور ڈاکوؤں کے لیے ہوتا ہے۔ تم لوگ تو ایمان لانے والے ہو، تم اپنے ایمان سے پاک ہو گئے۔ جو ایمان لایا وہ اپنے ایمان سے پاک ہو گیا۔ یہ تو ایمان نہیں لانے والوں کے لیے ہوتی ہے اور مجرموں کے لیے ہوتی ہے۔ تم لوگ تو پاک ہو، تو کسی شریعت کی ضرورت نہیں۔ تو جتنی چیزیں لا میں یا یہودی شریعت میں چلی آ رہی تھیں، وہ انہوں نے منسوخ کرنے کا، کینسل کرنے کا اعلان کر دیا۔ لوگوں کے لیے یہ راستہ بھی بڑا آسان ہوتا ہے، اس کو زیادہ بڑی بھیڑ مان لیتی ہے کہ کام آپ کے، بس خواجہ صاحب کے نام ایک دفعہ آپ اجمیر ہو آئیں، کسی بزرگ کے مزار پر ہو آئیں، یہاں بیٹھ کے مدد کے لیے پکار لیں، اب زندگی آسان ہو گئی، وہ شفاعت کریں گے، وہ پار لگا دیں گے، آپ اب زندگی میں جو دل چاہے کریں، بڑا آسان راستہ ہے۔ اسے عوام قبول کرتے ہیں۔ پوری زندگی پھونک پھونک کر قدم رکھنا اور جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، اس سے یہ بڑا آسان راستہ ہے۔ انہوں نے بھی سینٹ پال کو قبول کیا، اور اس کے بعد سینٹ پال نے شریعت کا صفایا کر دیا۔ اس لیے عیسائیوں کے یہاں نہیں ہے، ورنہ عیسائیوں کے یہاں بھی وہی حکم ہے جو یہودی شریعت کا ہے، جو بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے خود اسے کہا تھا کہ وہی جاری رہے گا، تو اصلاً یہی حکم عیسائیوں کے لیے بھی ہے۔ عیسائی اس لیے نہیں کرتے کہ اب یہ احکام ان کے یہاں کینسل کر دیے گئے، سینٹ پال نے کینسل کر دیے۔ تو یہ اب کہا کہ ہم نے فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے طریقہ مقرر کیا تھا ایسے قربانی کا، تاکہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو مویشی وہ کھائیں، جنہیں وہ ذبح کریں، جو اللہ نے ان کو روزی میں دیے ہیں، کھانے کے لیے دیے ہیں، ان کے اوپر پھر اللہ کا نام بھی لیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ کا نام لیں۔ تو اب یہ تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ بس اسی ایک کا نام لیں، وہ الہ واحد ہے۔ سارے قانون صرف اس کے چلیں گے، الہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔
یہ ہر موقع پہ یاد دلائے یا قربانی کے موقع پہ یاد دلائے، لیکن یہ اپنی تمام زندگی کے لیے تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہی اکیلا ہے جس کے قانون مانے جائیں گے، الہ واحد کے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور پھر جو لوگ سر تسلیم خم کرنا ہے، جن کے دلوں کے اندر، جن کے دل قلوب نرم ہو جائیں، جو اپنے آپ کو اس کے آگے گرا دیں، دلوں کے دل اس سے بھر جائیں، اس جذبے سے عاجزی کے، انہیں تم خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کی یاد انہیں دلائی جاتی ہے، جب بھی اللہ کے نام کا تو یاد دلائی جاتی ہے، یہ خالی صرف نام لینے کی بات نہیں ہے، اللہ کی آیات کے ذریعے، اللہ کے قوانین کے ذریعے جب بھی انہیں یاد دلائی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل جو ہیں وہ یہ ڈرنا وہ ڈرنا نہیں ہے، دل دہل جاتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں، جو پہلے کہا تھا کہ بڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ کیفیت کسی وقت اگر ایسی ہو کہ دل بہت نرم ہو، تو وہ اعصابی کیفیت ایسی ہوتی ہے بالکل کہ جیسے کوئی وہ ڈر کے قریب ہو، کوئی جیسے ڈر کے اندر ہو جاتی ہے۔ تو ان کے دل جو ہے، ان کے قلوب بڑے نرم ہو جاتے ہیں جب بھی اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، لیکن یہ قلوب کے نرم ہو جانا یا دلوں کے نرم ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اگر کہیں وہ چیزیں آتی ہیں جن کا سامنا کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، یہ تو اللہ کی موجودگی کے احساس سے ہوا، لیکن اگر وہ مسائل آئیں گے یا مصیبتیں آئیں گی جن کا مقابلہ کرنا ہے، تو ان کے سامنے پھر وہ ڈٹ جاتے ہیں کہ اللہ ساتھ آ گیا۔ اس کے مقابلے میں چھوٹا، تو اب باقی سب کے مقابلے میں وہ بہادر ہو گیا۔ جب یہ احساس ہو گیا، اندر قائم ہو گیا کہ وہ ہمارے ساتھ آ گیا ہے، تو والصابرین، صبر کہتے ہیں استقامت کو، ڈٹ جانے کو۔ صبر اسے نہیں کہتے کہ چیخ چلا نہیں رہے، رو پٹ نہیں رہے، یہ اردو میں آ گیا سینس یہ۔ صبر کا مطلب ہے کہ ڈٹ جانا، اسٹیڈ فاسٹ ہو جانا، ذرا سا بھی ہلنا نہیں، بہت ثابت قدمی کے ساتھ میں اسٹیڈ فاسٹنس کے سامنے حالات کا مقابلہ کرنا۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، تو ان کے سامنے جتنے بھی پھر آگے چیلنجز آتے ہیں، ان سب کے سامنے وہ ڈٹ جاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو، اللہ کے سامنے نرم اور دوسروں کے سامنے، جہاں حالات کے سامنے اور چیلنجز کے سامنے وہ بہت ثابت قدم، اسٹیڈ فاسٹ۔ اور ان کی یہ ثابت قدمی ہوتی ہی اس لیے ہے کہ جب یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے نرم ہونے کا، کہ وہ ہمارے پاس ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم نے جو انہیں روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرنے والے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، صلاۃ قائم کرنا اور ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ اس کا جو سیمت ارتھ ہے، جو لمیٹڈ سینس ہے، وہ تو یہ ہے جو آپ کو مناسک دیے گئے، اجتماعی بندگی کے طریقے، نمازیں جو پابندی کے ساتھ میں ادا کرنا، یہ صلاۃ کا قیام، ایک طریقے سے تمام زندگی کے اندر جو کچھ کرنا ہے یہ اس کی مشق ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ کا نظام، تو وہ صرف 2.5% دینے کے بعد فارغ نہیں ہو گئے، یہ تو ایک سسٹم اور ایک نظام بنایا تھا جس کے اندر یہ ذہنوں کے اندر رہے کہ تمہارا مال صرف تمہارا نہیں ہے، اس میں دوسروں کے حقوق بھی ہیں جو تمہیں اللہ نے تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ کوئی احسان نہیں ہے بلکہ ان کے رائٹس ہیں، اس کے اندر ان کے حق ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے، رائٹ ہے ان کا، کہ جو سوال کرنے والے ہیں اور جن کے پاس نہیں ہے ان کے رائٹس ہیں، حق ہے، حقوق ہے ان کے، تو کوئی احسان نہیں ہے۔ تو یہ تو اس کے اس سارے نظام کو قائم کرنے کی مشقیں تھیں، نماز،
زکوٰۃ، روزہ اور حج کے جو مناسک کے جو طریقے اور پروسیجرز جو دیے گئے ہیں، یہ مشقیں تھیں اس اصل نظام کو قائم کرنے کے لیے۔ ارکان ہیں یہ اسلام کے، ارکان کا مطلب پلر، ستون، یہ خود اسلام نہیں ہوا۔ اسلام کی عمارت ان ستونوں کے بغیر قائم نہیں ہوگی، ان سے وہ پورا نظام قائم ہوتا ہے۔ تو یہ صلاۃ پورے نظام کے معنی میں بھی ہے، اور زکوٰۃ خالی صرف اس معنی میں کہ صرف 2.5% دے دینے کے معنی میں بھی نہیں ہے، بلکہ وہ وائڈر مفہوم اس کا وہ ہے کہ ساری انسانیت کا خیال رکھا جائے کہ وہ پاورٹی لائن سے اوپر نکل جائے۔ تو ہم نے جو انہیں روزی دی ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام ان کے لیا جاتا ہے۔ اب یہ حج کا جو اجتماع ہے اس موقع سے ہی پھر یہ بات آگے چلی کہ وہ کانگریگیشن کا پیک ہے جمع کرنے کا لوگوں کو۔ نظام اجتماعی روزے بھی ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنا روزہ الگ رکھ رہا ہے، لیکن ساری بستی ایک ہی وقت میں کھانا روکتی ہے، ایک ہی وقت میں کھانا پینا شروع کرتی ہے۔ یہ اجتماعیت وہاں پر بھی ہے۔ اپنی چوائس سے آپ اپنا کوئی الگ وقت مقرر کر لیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ ساری بستی کے لیے وہ ایک وقت ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ وہ جھلک نظر آتی ہے یہ روزے سے زیادہ یا زکوٰۃ سے زیادہ۔ زکوٰۃ کا بھی نظام اصلاً اجتماعی ہے کہ جس کو ضرورت مند ہو اسے دے سکتے ہیں، لیکن وہاں جب ایک نظام بنتا ہے تو پھر زکوٰۃ صرف دی نہیں جاتی، لی جاتی ہے، وصول کی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے دی جاتی ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کرو۔ تو پھر اسٹیٹ کے لوگ وصول کرتے، لیتے ہیں زکوٰۃ، اور پھر وہ وہاں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسٹیٹ میں ان احکامات کے اندر یہ پابندی اسٹیٹ کی طرف سے نہیں ہے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی فلاں وقت کی، نہیں پڑھی تو اللہ کو حساب دیں گے۔ اس سے دوسروں کے حقوق متاثر نہیں ہو رہے، لیکن جس چیز سے دوسروں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر اسٹیٹ کاگنیجنس لیتی ہے، یعنی دخل اندازی کرتی ہے اسٹیٹ۔ یہ تمہارا اپنا معاملہ تھا کہ نماز نہیں پڑھی، اللہ کو حساب دینا ہے، زکوٰۃ نہیں دی تو یہ معاملہ، یہ اس سے دوسروں کے حقوق جا رہے ہیں۔ ذاتی طور پر تم نے کوئی اپنا گناہ کیا تو وہ اللہ کو حساب دینا ہے، توبہ کریں اس کی۔ لیکن کسی دوسرے کے یہاں چوری کی تو اب یہاں اسٹیٹ کا کاگنیجنس آ جائے گا، اسے حقوق دوسروں کے متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ خالی صرف اللہ کو حساب دینا۔ تو اس لیے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، لی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ بھی اجتماعی نظام ہو گیا کہ جب سارے لوگوں کی زکوٰۃ ایک ہی جگہ جائے گی۔ نماز کا کانگریگیشن یا اجتماعیت جو ہے وہ زیادہ کلیئر اور واضح ہے کہ جتنے مرد ہیں وہ لازمی، اور لیڈیز بھی جا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے لازم ہو گیا کہ وہ پانچوں وقت اکٹھے ہوں، پھر ہفتے میں اور زیادہ بڑا اجتماع کریں۔ تو یہ جو نماز کی اجتماع، یہ ساری اجتماعیت، یہ سارا کانگریگیشن اس کی پیک آتی ہے حج میں، کہ دنیا کے ہر حصے سے آنے کے بعد اس مرکز کے اوپر اکٹھے ہو جائیں جو تمام دنیا میں ہدایت کا مرکز ہے، تو وہ عالمی اجتماع وہاں پر ہو۔ اسی کا ذکر پیچھے سے چلا آ رہا تھا، کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے تو پھر وہ یہ صلاۃ کا زیادہ وائڈر سینس ہے نظام، اور یہ اس کا وہ نظام اسی سے قائم ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا اسلامی نظام جو 5 وقت کی نماز ہے۔ یہ اس کا ایک مفہوم ہے، اور اس کا زیادہ جو وائڈر، جو زیادہ وسیع مفہوم ہے وہ ہے پورا نظام، کہ پھر وہ ایسا نہیں، وہ نظام قائم کرتے ہیں جو دین کا ہے، اور جو اللہ نے چاہا، اور اس میں وہ کوئی غریب پھر نہیں رہتا، کوئی پاورٹی لائن سے نیچے نہیں رہتا، اس میں بھی جو لوگ، جو اللہ نے جو روزی دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اور جو قربانی کے اونٹ ہیں ہم نے تمہارے لیے ان کو شعائر اللہ بنا دیا، اور تم سب کے لیے اس میں بھلائی ہے کہ راستے میں جب وہ آ رہے ہیں، یہ شعائر اللہ 2 طرح کے ہیں۔
یہ کہا کہ قرآن نے حکم دیا کہ شعائر اللہ کو اپنے لیے حلال مت، جو اللہ کی سائنس ہے، جو جھنڈے ایک طریقے سے ہو گئے، نشانیاں ہو گئیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں تمہارے لیے، انہیں اپنے لیے حلال مت کر لینا. ان کی حرمت ہے، حرمت ہے کہ مطلب احترام رہے گا، وہ احترام ان کا اپنی طرف سے ختم نہیں کر دینا. اب یہ شاعر اللہ دو طرح کے ہیں. کچھ شاعر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بتا دیا کہ خاص وقت تک کے لیے ان کی یہ باقی رہے گی جس مقصد کے لیے ہے، ان کی حرمت، یعنی ایسا کہ ان کو چھو نہیں سکتے، انہیں حلال مت کر لینا. ان کے لیے یہ قربانی کے اونٹ ان میں سے ہیں، ان شاعر اللہ میں سے ہیں کہ خاص مقام تک جب وہ پہنچ جائیں اور جب وہاں پر قربانی کی جائے تو پھر اسی کے حکم سے حلال کیا جائے گا، ورنہ حلال نہیں کیا جا سکتا. تو شاعر اللہ، اللہ کی جو اللہ کے فلیگ یا نشانیاں، اب اس نے کہا کہ یہ یہاں سے ختم ہو جائیں گے اس کے آگے. اور کچھ شاعر اللہ وہ ہیں جس کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب انہیں مٹا دینا اور توڑ دینا اور ہٹا دینا. تو ان کو یہ جو قربانی کے اونٹ ہیں، کہا کہ تمہارے لیے شاعر اللہ قرار دیے کہ لوگ اپنے اپنے علاقوں سے لے کر جائیں گے، پہلے لے کر جاتے تھے، اب پرچیزنگ ہوتی ہے یہاں سے. تو اب یہ جو پرچیزنگ ہوتی ہے اور وہاں پر جاتی ہے، اگر یہ قربانی کے لیے جتنے جانور وہاں پر اکٹھے کیے جاتے ہیں، پھر اب لوگ ڈائریکٹ وہاں جا کے خرید لیتے ہیں. تو کہا جب تک یہ قربانی کے مقام پر پہنچ نہیں جائیں، وہاں کی جو سب کے لیے ہے، اس وقت تک پھر اب ان کو جب جس جانور میں نیت ہو گئی قربانی کی، اسے پھر کاٹا نہیں جائے گا، ذبح نہیں کیا جائے گا. اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. اس لیے کہ اتنا بڑا وہاں اجتماع ہوتا ہے، وہاں پر غذا کا انتظام کیا ہی کہ لوگ لے کر جائیں اپنے ساتھ. اب سب کے وہاں پر رہنے کا، کھانے کا بھی تو ارینجمنٹ ہوگا نا. فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، اور پھر جو اونٹ ہیں قربانی کے، ان کو جو اونٹ ہیں انہیں کھڑے کر کے ذبح کیا جاتا ہے، کھڑے کھڑے. یہ چھوٹے جانوروں کی طرح لٹانا انہیں نہیں ممکن ہوتا. تو جب اللہ کا نام لو، کا مطلب اب انہیں ذبح کرو اس جگہ پہ، یہاں پہ کہ پھر ان کے اوپر اللہ کا نام لو جب وہ کھڑے ہوں، کا مطلب یہ کہ اب ان کو کھڑے کھڑے ذبح کرو. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور پھر جب وہ گر جائیں، ذبح ہو چکے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ خود کھاؤ، بلکہ وہ جو قناعت کیے بیٹھا ہے، وہ جو مانگ نہیں رہا تم سے، اسے بھی کھلاؤ. والمعتر، اور جو مانگ رہا ہے کہ بھئی ہمیں بھی دیجئے کچھ، اسے بھی کھلاؤ. خود بھی کھاؤ، جو مانگ رہا ہے اسے بھی دو، اور جو نہیں مانگ رہا وہ اور تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ان کو دینا چاہیے، انہیں بھی دو. یہ اسپرٹ پیدا ہو جاتی ہے وہاں پر. آپ میں سے کوئی جو لوگ گئے حج کرنے یا عمرہ کرنے، اور انشاءاللہ دوسرے لوگ اللہ سے دعا کہ جا سکیں جو نہیں گئے، وہاں کھانے کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی اگر آپ خالی بیٹھے ہوئے کہ کھانا کھانے نہیں گئے. جو گزر رہا ہے کہ یہ کھا ہی لیں گے، اس کے پاس جتنا اسپیئر ہے وہ آپ کے پاس ڈال گیا. صبح سے شام تک وہ ڈھیر لگ جاتے ہیں کھجوروں کے، آئے اور کھجوریں آپ کے پاس رکھ کر چلے گئے. نہیں جانتے کوئی یہ ارینجمنٹ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی طرف سے یہ ارینجمنٹ ہے سارا، وہ دیے جاتے ہیں ان کی طرف سے، تو پیکٹس دیے جاتے ہیں. لیکن لوگ اپنے پاس سے وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں دسترخوان ہے، لوگ بیٹھے ہیں، یہ فلاں چیز ان کے دسترخوان پہ نہیں، اس کے ہاتھ میں اسپیئر میں وہاں پہ رکھ گیا. تو یہ مانگ نہیں رہے لیکن دے گئے. وہ ایک نظام یہاں پر ہے کہ چھوت چھات کا، ایک ہی دسترخوان کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اگر کسی کا دوسرے کا ہاتھ لگ گیا تو وہ نہیں کھائیں گے. اور ایک نظام وہ ہے کہ جانتے ہی نہیں ایک دوسرے کو، گزر رہے ہیں اور دسترخوان یہاں پر لگا ہوا ہے، اس پر انہوں نے دیکھا وہاں کھانے کی چیزیں بھی ہیں، انہوں نے دیکھا یہ فلاں چیز نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں، تو وہ رکھ گئے وہاں. اب کھانے والے کو ذرا سا بھی اس بات میں تکلف نہیں ہوتا کہ یہ اس کے ہاتھ کا چھوا ہوا یہ یہاں پر رکھ گیا. تو یہ نظام وہاں پر یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ علامتیں یہ زندگی کے اندر آنی تھی. اصل پریکٹس آف مسجد یہ نہیں تھا کہ صرف وہیں سے ختم ہو جائیں. نماز میں مسجد کے اندر سب کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں. کوئی اگر امپورٹنٹ آدمی آ جائے بات کو، تو ایسا نہیں ہوتا کہ اب سب سے ہٹو 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 ہٹو، یہ سب سے آگے جائیں گے، پیچھے کھڑے ہوں گے جہاں جگہ ملے گی. جب سب بن گئی تو جس جگہ پر بھی جگہ ہوگی.
قریب میں کون کھڑا ہے کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ میں بہت بڑے گھر کا ہوں میرے، اور یہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ قیمتی نہیں ہے، یہ برابر میں جو کھڑا ہوا ہے، یہ سب کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے، سچ مچ خیال نہیں آتا۔ یہ پریکٹس کہاں جاتی ہے؟ جب پانچوں وقت جا رہے ہیں اور پانچوں وقت کا یہ نظم موجود ہے، جب وہاں مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو یہ زندگی میں نہیں آ رہی، جو لگاتار کرائی جا رہی ہے، اس لیے نہیں آ رہی کہ اس کی روح نکل گئی۔ یہ ریچولز بن گئے، یہ مناسب، یہ رسمیں وہ بن گئی کہ جو بے روح ہیں وہاں وہ اللہ کا تصور اور یاد جو ہے اس سے خالی ہو گئی ہے، پروسیجر رہ گئے صرف۔ جب اس کے ساتھ میں ہوتی ہیں، اللہ کے تصور اور یاد کے ساتھ میں ہوتی ہے، تو پھر زندگی کے اندر یہ پریکٹسز جو کرائی گئی تھی یہ باہر زندگی میں آتی ہیں اور پھر مسجد سے باہر بھی جاتی ہیں۔ ایسے ہی جو پریکٹسز وہاں کر کے آتے ہیں وہ وہاں سے باہر پھر باقی رہتی ہیں۔ وہ شرط یہ ہے کہ اس کی روح ہو۔ اب یہاں تو روح سے خالی ہے، صرف وہ بھی مناسک رہ گئے، صرف پروسیجر کہ کہاں کیا پڑھنا ہے اور کہاں کتنا گھومنا ہے اور کہاں سے کہاں تک کتنے چکر لگانے ہیں۔ یہ اس کے مقاصد میں خود بھی کھاؤ، یہ تمہاری یہ کلچر بن جائے کہ خود بھی کھاؤ، جو مانگ رہا ہے اسے دے دو، اور جو نہیں بھی مانگ رہا کہ دیکھو یہاں پہ وہاں بھی ہے تو نظر آ رہا ہے تمہیں تو وہاں پر بھی دو۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اور ایسے ہم نے تمہارے لیے انہیں مسخر کر دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا تاکہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ۔ نعمتیں تمہاری ایسے بڑھیں گی۔ قرآن نے کہا نا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمت لازمی بڑھا دیں گے۔ تم ایسے شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ کہ جہاں سب ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں، جب اس نظام میں جاؤ۔ اور اللہ نے یہ تمہارے لیے یہ انتظام کیا، ان لوگوں کے لیے بھی جو لے کر نہیں آئے تھے، وہاں کم لے کر آئے تھے، ان کے لیے وہاں پر سارا انتظام موجود ہے۔ تمہارے لیے ان کو جانوروں کو اس لیے اصل میں اس لیے مسخر کیا تھا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ تم دیوی کا نام لے کر اسے چھوڑ دو کہ اب ان کو کوئی کبھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ یہ تھے شاعر اللہ ایک خاص وقت تک کے لیے، اس کے بعد سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اب یہ شکریہ کی بات ذرا میں پھر آگے اور آیت آئے گی وہاں یاد دلاؤں گا۔ اسے یاد رکھیے گا کہ یہ جو قربانی تھی، یہ جو حج کے مناسک تھے، ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ تاکہ تمہیں شکریہ ادا کرنا آ جائے، اور شکریہ ادا کرنا آ جائے گا تو نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اس نے عام کر دیا، یہ قانون جاری کر دیا کہ اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو میں لازماً نعمتیں بڑھا دوں گا۔ لیکن وہ صرف زبان سے نہیں ہو، الحمدللہ اللہ کا تیرا شکر ہر بات پر نکل رہا ہے منہ سے، اصل میں دل میں کیفیات ہو اس کے شکریہ کی، شکریہ ادا کرنا آ جائے۔ شکریہ ادا کرنے سے ایک تو جس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس کا ایک مقام، اس کی ایک عزت، ایک توقیر بھی ہوئی نا، اس کا ایک آنر بھی ہوا نا جس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ اس کے ساتھ میں یہ تعلق جڑ جائے کہ وہ ہمیں دینے والا ہے، یہ تعلق جڑ گیا شکریہ سے، ابھی تمہاری زندگی کے اندر نعمتیں بڑھ جائیں۔ اگر یہ جو ہیں یہ اس لیے بھی ہے، یہ جو مناسک رکھے گئے ہیں یہ اس لیے بھی ہیں کہ تمہاری نعمتیں اور بڑھ جائیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ یہ قربانیاں جو تم کرتے ہو ان کا نہ خون ہمیں پہنچتا ہے، نہ گوشت ہمیں پہنچتا ہے اور نہ خون، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اصل میں تو تمہاری کیفیات پہنچتی ہیں۔ یہ تو تمہارے استعمال میں آ جاتا ہے، کچھ خون ضائع ہو جاتا ہے، گوشت تمہارے یوز میں آ جاتا ہے۔ اللہ کو جو کچھ پہنچتا ہے اسے کیا ہے، یہ جو کہا کہ یہ سب کچھ کرانا، اللہ کو جو کچھ پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ دیکھیے ایک شکریہ کی بات آئی تھی اور ایک یہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کا مطلب یہاں تقویٰ پیدا ہونا چاہیے قربانی سے، اس پر بھی بات کریں گے، ابھی آگے چلتے ہیں۔ قربانی سے تقویٰ پیدا ہونا چاہیے، اس کے مقاصد میں سے ہے۔ ان قربانیوں سے، حج کے اجتماع سے شکریہ کی کیفیات دل میں پیدا ہونا چاہیے، یہ اس کے مقصد میں سے ہے۔ کذالک سخرھا لکم، پھر دوہرایا اسے کہ یہ ان جانوروں کو یہ اسی لیے تمہارے کنٹرول کے اندر دے دیا، لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا ہَدَاکُمْ، تاکہ تمہیں جو راستہ دکھایا تھا، جو ہدایت دی تھی،
اس کے اوپر تم اللہ کی بڑائی ظاہر کرو، تکبر اللہ. اب یہ خالی یہ نہیں اللہ اکبر کہہ دیا، بڑائی کہتے ہیں اب کہ اس کے لیے کوئی لفظ سینٹنس میں نہیں آ سکتا اردو کے جملے کے اندر یا کسی اور زبان کے. تکبر اللہ تو کہتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرو. یہ منہ بیان کرو کا مطلب منہ سے کہہ دیا، ظاہر کرو. اللہ تمہیں وہ کرنا ہے کہ جس سے یہ ظاہر تم ہی کیا کرو کہ سب پر ظاہر ہو جائے کہ اصل تم سب سے بڑی ذات تو وہ ہے. یہ اس لیے تھا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. وبشر المحسنین، اور وہ لوگ جو نیک کام کرنے والے ہیں، اور نیک کام وہ جس کے اندر حسن ہو، جن کے اندر بیلنس ہو اور توازن ہو، ان لوگوں کو بشارت دے دینا. اب یہ تیسری چیز آئی، لتکبر اللہ، اللہ کی بڑائی ظاہر ہو جائے. تمہیں جو کچھ کرنا ہے اس سے ظاہر سب پر ہو جائے، یعنی کہ تم کہیں پر خالی اللہ اکبر کہہ دو. تین چیزیں آئیں قربانی سے یہاں پر، قربانی کے تعلق سے. نمبر 1 تقوی، نمبر 2 شکر پیدا ہو جائے تمہارے اندر، اور تیسری چیز آئی اللہ کی بڑائی ظاہر ہونے لگے. دیکھیے یہی تین چیزیں اکٹھی ہوئی تھیں جب روزوں کا حکم دیا تھا. سورہ بقرہ کے اندر جو 5 آیات ہیں روزوں سے متعلق، وہاں 183 اور 185 درمیان کی چھوڑ دی میں نے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، پچھلے لوگوں پر بھی کیے گئے تھے جیسے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. دیکھیے قربانی کے لیے بھی کہا کہ یہ منسک ہم نے دوسروں کے لیے بھی رکھے تھے. یہ روزے پچھلے لوگوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے تمہارے اندر روزے کا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی. یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں قرآن نازل ہوا تھا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت، اور اس میں واضح ہدایات، واضح رہنمائی کی باتیں. والفرقان، حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والا. یہ اس لیے تم سے روزے اس مہینے میں رکھوائے گئے تھے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اب تم میں سے جس کو وہ مہینہ ملے وہ لازماً اس مہینے میں روزے رکھے گا. ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر. بیمار ہو، مسافر ہو، وہ گنتی بات کو پوری کر سکتا ہے اس مہینے میں، اس کے لیے لازم نہیں ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں فراہم کرنا چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تمہیں ضابطے بہت زیادہ ایسے بڑھا کر تنگ نہیں کرنا چاہتا، جتنی چیزیں تم پریکٹیکل ہے وہ رکھتا ہے. بنی اسرائیل نے اپنے لیے ضابطے، اپنے لیے لاز، اپنے لیے قانون اتنی باریکیوں کے اتنے سخت بنائے کہ وہ کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا دنیا میں. جینیوں نے جو ضابطے اپنے کھانے پینے کے لیے جو ان کے یہاں موجود ہیں، جسے وہ دھرم کہتے ہیں، کوئی دنیا کا جینی عمل کرتا ہی نہیں، ایک بھی نہیں کرتا، ایک بھی نہیں کرتا. یہ تو موٹی موٹی چیزیں کہ گوشت نہیں کھا رہے اور ایک آدھ چیز اور وہ نہیں کھا رہے، یہ سامنے سب صرف نظر آ رہی. ورنہ تو کھانے کے لیے ہی اتنی کم چیزیں ان کی بچتی ہیں، جتنی چیزیں ممنوع ہیں، منع ہیں، جتنی چیزیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، وہ جتنے پھلوں کے اندر بیج ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، جیسے امرود بہت سے بیج ہو گئے، ایک گٹھلی آم کے اندر ایک گٹھلی ہوتی ہے، بیج جس کے اندر زیادہ ہوتے ہیں وہ سارے منع. شہد منع، تو ان پر وہ عمل خود نہیں کر سکتے اور نہیں کرتے. تو یہ لوگ بھی نہیں کرتے، کر ہی نہیں سکتے. جتنے ضابطے ان کے لیے بنا دیے گئے ہیں، جتنے ضابطے انہوں نے ان کو قانونوں کے اندر خود بنا کر ٹائٹ کر دیا ہے کہ اللہ تمہارے لیے ایسا قانون نہیں بنانا چاہتا جس پر تم عمل نہیں کر سکو، سہولتیں فراہم کرتا ہے. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اب تمہیں گنتی بھی پوری کرنی ہے جو رہ گئے، بات کو رکھ لینا. اب دیکھیے پھر آ گیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. یہ وہی الفاظ کہ اللہ نے جو تمہیں یہ کس لیے، یہ سہولتیں کس لیے دی، یہ تاکہ تم اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی اور عظمت، اس کی گریٹنس جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. تم ایسے کام کرو، تمہیں وہ کرنا ہے. اور یہ تیسری چیز آ گئی، اور تمہیں شکریہ ادا کرنا آ جائے، شکر ادا کرو.
تو یہ جو اسلام کے جو مناسک تھے، جس کے اندر یہ ایک حج کے موقع کی قربانی بھی ہے، اس میں سے اس سے یہ روزے تھے کہ یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے، اگر یہ نہیں پیدا ہوئی تو پھر روزے نہیں ہوئے، اور پھر قربانیاں نہیں ہوئی اگر یہ نہیں ہوا تو، تقویٰ نہیں اس سے اگر پیدا ہو رہا، اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا اور تمہارا خون نہیں۔ میں یاد دلاتا رہتا ہوں ہر سال قربانی، خاص طور سے جو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی جب سب لوگ کرتے ہیں، تب ان دنوں کے لیے کہ قربانی ایسے مت کریے جیسے یہ ہو رہی ہے، وہ قربانی نہیں ہوئی، یہ تو خالی آپ گوشت پہنچا رہے ہیں لوگوں کو، خون بہا رہے ہیں۔ جب تک وہ کیفیات پیدا نہیں ہو، یہ علامت تھی، یہ ایک نشانی تھی اس واقعے کی جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو قربان کر دیا، اکلوتے بیٹے کو۔ پھر اللہ نے عین موقع پر ان کو بچایا اور کہا کہ فدیے میں ہم نے یہ فدیے میں جانور ہے، اسے ہم قبول کیے لے رہے ہیں تمہاری قربانی کو۔ یہ اس علامت، اس یاد کے طور پر تھی، وہ علامت خالی آپ کے پاس علامتیں رہ جائیں اور اصل چیز بھول جائیں، یہ ہوتا ہے اس کی روح ختم ہو جانا، اور یہ ہوتا ہے مناسک جو ریچولز میں بدل جاتے ہیں، جو اس کی روح ختم ہو جاتی ہے اور وہ خالی پھر رسمیں رہ جاتی ہیں۔ تو یہ رسمیں ہیں جو ہو رہی ہیں کہ جب تک وہ کیفیات نہیں ہو تب تک چھری نہیں چلنی چاہیے، جب تک اسے یاد نہیں کر لیں ٹھیک ہے یہ جانور اللہ نے ہمیں فدیے کے طور پر قبول کر لیا ہے ایز کمپنسیشن اس وقت، لیکن اصل میں تو ہم تیار ہیں اس کے لیے کہ اپنے آپ کو قربان کریں اور اپنی عزیز ترین ہر چیز کو اللہ کے راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت ہم سے نہیں کہا کہ اپنی جان دے دو، اس وقت ہم سے نہیں کہا اپنا سب کچھ دے دو، فدیے میں جانور قبول کر لیا، آپ کا شکریہ۔ اسی وقت وہ مانگ لیتا تو دینی پڑتی، اور نہیں دیتے تو پھر اس کے بعد اور تم چھوڑ دو اور نہیں دو جو مانگ لے جس کی ہے، اور جو اصل مالک تھا تو پھر تمہارے نام اعمال میں اس کی سزا تیار ہے، آگے اس کی سزائیں ملنی ہیں۔ تو تم سے اگر وہ مانگ لیتا اسی وقت، نہیں مانگا، تمہارے استعمال میں چھوڑ رکھا ہے، یہ شکریہ کی بات ہے کہ یہ شکریہ کی چیز، اور یہ شکریہ ادا کرو گے تو نعمت بڑھے گی۔ اصلاً تو اسی کی تھی نا، اس نے کہا کہ ایمان لانے والوں اپنے جان اور مال بیچ دو اور جنت لے لو اس کے بدلے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان لانے والوں سے ان کے جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا، خرید لیا جنت کے بدلے۔ تو اب جان و مال کس کے ہو گئے؟ اللہ نے سودا کر لیا، ایمان لانے والوں نے اللہ سے سودا کر لیا جنت کے بدلے۔ اگر اپنا سمجھ رہے ہیں تو پھر وہ سودا کینسل۔ وہ تھے کس کے اوریجنل؟ دیے بھی تو اسی کے تھے، اور اس کے بعد اپنی ہی چیز کو کہہ رہا ہے کہ یہ بیچ دو ہمارے ہاتھ تو جنت لے لو۔ ایک تو یہ کتنی بڑی، کتنا اونچا مقام ہے، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اسی کی دی ہوئی چیز کہتا ہے مجھے اچھا اب سودا کر لو، یہ مجھے بیچ دو اور بہت بڑی چیز لے لو۔ ایمان لانے والوں نے وہ سودا کر لیا، ایمان لانے والے ہیں ہی وہ جو یہ سودا کر چکے، پھر جان و مال ان کے نہیں بچے۔ اور اگر سودا نہیں ہوا، اپنا سمجھ رہے ہیں، تو پھر جنت بھی نہیں ہے۔ یہ جنت خالی لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ دینے کے اوپر جو تقسیم کی گئی ہیں، جو بھی زبان سے کہہ دے گا۔ اب یہ پھر اگلا احسان کہ اس نے سودا ہو گیا تو پھر اچھا رکھو اپنے پاس، کسٹوڈین بھی آپ کو بنا دیا، تمہارے پاس رکھے۔ آپ کی کوئی امانت میرے پاس رکھی ہو تو اس میں سے میں اپنے لیے خرچ کرتا چلا جاؤں، اس کی تو اجازت نہیں ہے نا۔ جب مانگیں گے دے دیں گے، امانت اسی کو کہتے ہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ پرمیشن دے لیں کہ جب ہمیں ضرورت ہوگی تو دے دینا، آپ یوز کر سکتے ہیں، اس پرمیشن کے بغیر یوز بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک وہ اجازت نہیں ہو تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے کہ دے دیں گے جب جتنا مانگیں گے۔ یہ اجازت اگر دے رکھی ہو کہ آپ کر لیں یوز، جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو واپس کر دیجیے گا۔ اللہ نے لیکن اگر اس میں سے خرچ کر لیں اور پھر نہیں دے سکے تو پھر اسے کہا جائے گا کہ بے ایمان ہے، اور پھر وہ بے ایمانی کے اگر کوئی ایکشن نہیں لے سکے کوئی، تبھی تمام دنیا کے اندر اس کی بدنامی، اور پھر یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ امانت دار نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، یہ کلیئر ہو جائے گی۔
اللہ نے جان اور مال کا سودا کر لیا، ایمان والوں نے جان اور مال کا سودا کر لیا اللہ سے، یہ اسی کے دیے ہوئے تھے۔ پہلے شکریہ کا موقع تو یہ آ رہا ہے کہ آپ ہی کے دیے ہوئے تھے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ ہمیں بیچ دو۔ کر لیا سودا، جنت کا سودا ہو گیا۔ اس نے کسٹوڈین بھی آپ کو بنا دیا کہ رکھ لیجئے۔ اس رکھ لینے میں سے اگر آپ خرچ کر لیتے تو پھر جب وہ مانگے گا تو دیں گے کہاں سے؟ واپس کہاں سے دیں گے؟ اس لیے خرچ نہیں کرنا تھا۔ تو اس نے پھر اگلا احسان یہ کہ اس نے اجازت دی کہ خرچ کر سکتے ہو اپنے اوپر بھی، اس کے اوپر اس میں سے اپنے اوپر خرچ کر لو، لیکن دیکھو میرا ہی سمجھنا اسے، اس لیے کہ جس جگہ پر پھر اللہ کی ڈیمانڈ آئے گی، اس کے دین کی ضرورت ہوگی، وہاں مت ہچکچانا ہے، وہاں یہ مت سمجھنا کہ تو میری کمائی تھی۔ اگر وہاں پر بھی تم نے اسے اپنا سمجھ کر لینا شروع کر دیا تو پھر جنت کدھر سے؟ یہ تو اس کا تھا، تو یہ اس کا اگلا احسان ہے۔ پھر شکریہ کی کیفیت کہ تم اس میں سے خرچ کرو اپنی ضرورتوں کے لیے، لیکن جب اس کے دین کی ضرورت پڑے تو پھر دے دینا۔ وہاں دل تنگ نہیں ہو جائے کہ ہماری کمائی تھی، ہمارا تھا، تمہارا نہیں تھا، جب تم جنت خرید چکے، اس کے بدلے خرید چکے تھے۔ تو یہ تو ہر جگہ پر ایک شکریہ کی کیفیت تو اس شکل میں آتی ہے۔ تقویٰ پیدا ہو جانا چاہیے ان تمام چیزوں کے، اللہ کی طرف سے جب ڈیمانڈ آئے جب، تو ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اس وقت اس نے ہمیں فدیے کے طور پر اجازت دے دی کہ یہ جانور ذبح کر لیں، قربانی اسی کی کر دیں، ورنہ اگر وہ سب کچھ مانگتا تو وہ سب کچھ دینا پڑتا اسی کا ہے، اور پھر وہ تو چاہے تو ہر وقت لے لے، دینا پڑتا کیا؟ تمہارے اندر تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے، تب جب تک یہ ساری کیفیات اس وقت پیدا نہیں ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا تھا، اور اللہ ہم بھی اس کے لیے ہر وقت تیار ہیں کہ جب آپ کی ڈیمانڈ ہوگی، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا ہے، امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے، ہم خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ اس وقت آپ نے اس جانور کو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے اور بطور فدیے کے قبول کر لیا ہے۔ جب تک یہ نہیں پیدا ہو تب تک تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر بھی منہ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ کا نام کیا ہوا؟ وہ بھی خالی منہ سے نکلنے کی باتیں ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کوئی کیفیت بڑائی کی نہیں ہے، اور اللہ اکبر اللہ کی کبریائی، بس یہ الفاظ بن گئے، اللہ ولی تکبر اللہ، اللہ کو بڑا کرنا ہے، کبریائی تو وہ یہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کہتے تو ہیں ہم، شکریہ ادا کرتے ہیں ہم، الحمدللہ کہتے تھے، اس کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ اکبر کہتے تھے ذبح کرتے وقت، تو کہنا نہیں ہے۔ یہ کیفیت پیدا ہو تو وہ تو ہوا تقویٰ، اس سے اس کا تھا، اس نے آپ کے استعمال میں دے رکھا ہے، اس نے بہت کم فدیہ کمپنسیشن لے کر پھر آپ کو چھوڑ رکھا ہے، یہ ہوئی ایک شکریہ کی بات۔ اور کبریائی، اس کی بڑائی اور عظمت، وہ چاہتا تو سب لے لیتا نا، چاہے جب لے لے، چاہے جس وقت، اور جگہ جگہ وہ منظر سامنے آتے رہتے ہیں کہ لے لیتا ہے لوگوں سے جب وہ چاہتا ہے دینا، تو کوئی وہ جو نہیں دینا چاہتے ان سے جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، چاہے وہ جان ہو چاہے مال۔ تو بڑا تو وہی ہے، پاورفل تو وہی ہے، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ یہ تو کبریائی کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر کہہ دیا، اس کی عظمت یا اس کی کبریائی کیسے ظاہر ہو؟ اس کی عظمت اور کبریائی تو ظاہر ہوتی ہے اس نظام سے جو وہ اجتماعی نظام وہاں پر بنا، اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اب دنیا کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھا ہیں، اس مرکز سے ظاہر ہوگی جہاں سے وہ نظام چلے گا، جس سے سب کی ضرورتیں پوری ہوں گی، کہ یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اور پھر ایسا باقی زندگی کے اندر بھی وہ نظام قائم کرنا ہے جو اس مرکز کے تحت ہو۔ یہ ہے ساری دنیا کے اندر وہ کہ کبریائی اور اس کی بڑائی کے جو اس کا نظام ہے، اس کا قانون ہے، وہ نافذ ہو جائے۔ قانون اپنے چلا رہے ہیں تو اس کی بڑائی کہاں ہوتی؟ یہ سینٹر وہ تھا جو ساری دنیا کے اندر ہدایت کا مرکز تھا، اور یہ بیچ کے مناسک ہیں، یہ سارا، یہ جب تک تمہیں اس طرف نہیں لے جائیں کہ تمہیں اصل میں وہی اللہ کے قانون کا نظام قائم کرنا ہے، اس وقت تک صحیح اس کی بڑائی قائم کہاں ہوئی؟ بڑائی ظاہر کرو، بڑائی ظاہر کرو، اس کا قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دو، تب ہوئی نا بڑائی۔ قانون آپ اپنا چلا رہے ہیں یا دوسروں کے بنائے ہوئے جو ہیں وہ اس کے ماننے پہ مجبور ہیں، تو اس کی بڑائی کہاں ظاہر کی آپ؟ یہ اس لیے ہیں یہ کہ اس سینٹر کے ساتھ میں جڑنے میں اور اس پورے نظام کو سمجھنے کے ساتھ میں، یہی نظام ساری دنیا کے اندر قائم جب ہوگا تو پھر اصل میں اس کی کبریائی تم نے قائم کی، ظاہر کی، ورنہ ہے تو بڑا وہ اپنی جگہ وہ خود سے کر دیتا، تمہارے ذریعے کرانا تھا اسے، دنیا کے انسانوں کے ذریعے۔ اللہ نے یہاں پر جس چیز کو کہا ہے کہ ہم نے تمہیں روزی دی،
کھانے کو دیا. وہ جب تک آپ اپنے ہاتھ نہیں ہلاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا. جب تک آپ خود کوئی جاب نہیں کرتے ہیں یا کوئی بزنس نہیں کرتے ہیں تب تک وہ پیسے نہیں آتے ہیں. روزی دی اللہ نے. تو روزی دی کا مطلب یہ کہ یہاں پر دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ نے جو کچھ بھی یہاں پر کہا کہ جو ہم نے کیا ہے، کا مطلب یہ کہ وہ اپنے تم لوگوں سے کروایا، اسے اس کے اسباب دے دیے ہیں، کروایا تم سے، استعمال تم ہی ہوتے ہو کرنے میں. تو اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی ظاہر کرنے میں بھی استعمال تم ہی ہوگے. وہ تو جب چاہے قائم کر دے، سارے قانون کو ختم کر کے اپنا قانون نافذ کر دے، تمہارے ذریعے کروانا ہے. یہ ہے تکبر اللہ، اس کی بڑائی. وبشر المحسنین، اور پھر نیک کام کرنے والوں کو جو ہے وہ تم جو بیلنس عمل کرنے والے ہیں ان کو بشارت دے دو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. بے شک اللہ جو ڈیفنس کرتا ہے، یدافع عن الذین آمنوا، ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان سے، ان کے جو اینیمیز ہیں ان کے اگینسٹ دفاع کرتا ہے، رکشا کرتا ہے ان کے اگینسٹ. اگر کسی سے کوئی دشمن ہے، اس نے حملہ کیا اور آپ کے کسی مددگار نے آپ کا دفاع کیا اور آپ کا ڈیفنس کر لیا، کہ مطلب آپ کے دشمن سے بچا لیا، آپ کے دشمن کو ہٹا دیا، آپ کے دشمن سے جو نقصان پہنچنے والا تھا اسے، اس لیے کہتے ہیں دفاع کرنے کا مطلب دور ہو جانا. دفاع جو ہے وہ ہے ڈیفنس، اور دفاع ہونا کا مطلب ہٹا دینا. تو وہ اس لیے کہ وہ جو جس کے سے ڈیفنس کیا اس کے شر کو دور کر دیا، اس کے نقصان پہنچانے والے حصے کو ہٹا دیا. تو اللہ جو ہے وہ نقصان جو واقعی ایمان لانے والے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی اٹیکس ہوں گے، ان کے خلاف جو چیزیں ہوں گی، ان ساری چیزوں کو اللہ جو ہے وہ ہٹا دے گا اور بچا لے گا. لیکن وہ ایمان لانے والے ہوں. یہ مرکز کی بات چل رہی ہے نا، سینٹر کی بات چل رہی ہے، حج کی تھی یہ. ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. لیکن اسے یاد رکھنا کہ یہ جھوٹے ایمان کی باتیں نہیں چلیں گی، خیانت کی باتیں نہیں چلیں گی. خوان، یہ جو حد درجے کے خیانت کرنے والے، جان و مال اللہ ہی کا تھا، اب اس کی ڈیمانڈ پر خرچ نہیں کرتے، کہتے ہمارا کمایا ہوا ہے. تو اسے یاد رکھنا کہ پھر اللہ اسے پسند نہیں کرتا. شکریہ ادا کرنے کو کہا تھا، ناشکروں کو پسند نہیں کرتا. ناشکروں کی پاس مال آتا ہے لیکن نعمتیں استعمال نہیں کر پاتے. وہ نعمتیں جو ہیں وہ اور ہوتی ہیں، وہ اور دکھ دے کر چلی جاتی ہیں زندگی کے اندر، وہ نعمتیں بڑھتی نہیں ہیں. اس مرکز سے تمہیں جو چیزیں، جس نظام اور جس سسٹم کو سیکھنا ہے، اس میں اس کے جو مخالفین ہیں اللہ انہیں ہٹا دے گا. اور یہ ہوگا تبھی جب خیانت نکل جائے گی تمہارے اندر سے. تم پھر اس کے بعد چیٹنگ نہیں کرو گے، دغا بازی نہیں کرو گے، اور ناشکری نہیں کرو گے، شکریہ ادا کرنے والے ہوگے. تو پھر اللہ دفاع کرے گا، اللہ تمہارا ڈیفنس کرے گا. اور یہ جو بات تھی کہ تمہیں اس کی بڑائی کے لیے اس کا نظام قائم کرنا ہے، اس کے مخالفین کو ہٹا دے گا. لیکن اس سے پہلے تمہیں آنیسٹ بننا ہوگا، تمہیں چیٹنگ چھوڑنی ہوگی، اور تمہیں یہ خالی منہ سے الحمدللہ کہنے کے بجائے واقعی اس کی نعمتوں کا دل کے اندر احساس پیدا تمہارے اندر جب تک نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ کی مدد تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہارے لیے نہیں آئے گی. ہم آیت نمبر 38 تک پہنچے سورہ حج کی، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 39 سے 39-40 ایک ساتھ ملا کر ہی اصل میں پڑھنے کی تھی. بہت اہم اس کے اندر آگے جو ہے احکامات آ رہے ہیں. تو آیت نمبر 39 سے پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے. سبحان ربک رب العزت